اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت و عافیت و خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا درس نوع سابع میں ہے۔ درس ہمارا 16واں درس ہے عوامل شرح میات و عامل میں۔ عوامل نحو جن کو ہم نے بیان کیا کہ وہ کلمات جو عامل شمار ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں دوسرے الفاظ پر، دوسرے کلمات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے آخر کلمہ کو تبدیل کر دیتے ہیں، معنی کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ عوامل ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ 100 عوامل ہیں جن میں سے ہم نے چند عوامل کو پڑھا۔ آج ہمارا درس ان اسماء کے بارے میں ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے افعال تو نہیں پڑھے بلکہ حروف پڑھے ہیں، وہ حروف جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں یا افعال پر داخل ہوتے ہیں۔ حروف جر مثلا کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ ان زیدن قائم۔ پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف پڑھے تھے جازمہ اور حروف ناصبہ، یہ دونوں افعال پر داخل ہوتے ہیں، یعنی بعض حروف اسماء پر داخل ہوتے ہیں، بعض حروف افعال پر۔ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9، اس میں ہم اسماء پڑھ رہے ہیں، وہ اسماء جو عامل ہیں۔ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے وہ حروف جو عامل ہیں۔ تو آج کا ہمارا درس یہ ہے کہ وہ اسماء ہیں اسم، لیکن کیا کرتے ہیں؟ فعل پر داخل ہو کر اثر انداز ہوتے ہیں فعل پر، اور کیا کرتے ہیں؟ اس کو جزم دیتے ہیں۔ پچھلا ہمارا درس حروف جازمہ کے بارے میں تھا، آج کا ہمارا درس اسماء جازمہ کے بارے میں ہے۔ حروف جازمہ فعل مضارع پر جزم دیتے ہیں اور اسماء جازمہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو ان کے ہم نکات کی طرف پڑھتے ہیں، بعد میں ہم آ کر اس کی تطبیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء جازمہ وہ اسماء جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جزم دیتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، یہ جو اسماء جازمہ ہے، سب سے پہلا جو ان کے بارے میں نقطہ یہ ہے کہ یہ ان شرطیہ کی طرح ہوتے ہیں۔ گزشتہ درس میں اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہو تو ہم نے ان شرطیہ پڑھا تھا۔ حروف جازمہ کون سے ہیں؟ لم، لما، لام یامر، لا نہیں، ان شرطیہ۔ پہلے حروف جازمہ تو فعل مضارع پر ایک فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ ان شرطیہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ 2 فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ان شرطیہ 2 فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ان تضرب، اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ پہلا ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع شرط ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جزا ہوتا ہے۔ تو جو حکم ہم نے ان شرطیہ کے بارے میں لگایا تھا وہ سب احکام ان اسماء جازمہ پر بھی لاگو ہوں گے۔ جو احکام ان شرطیہ کے ذیل میں ہم نے پڑھے تھے وہ سب احکام ان اسماء جازمہ پر بھی جاری ہوتے ہیں۔ درست ہے۔ کون کون سا حکم ہم نے پڑھا تھا؟ مثلا ایک حکم تھا 2 فعل مضارع پر داخل ہونا، یہ سب حروف اسماء جازمہ بھی 2 فعل مضارع پر داخل ہوں گے۔ دوسرا حکم ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا فعل مضارع مثلا کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے۔ پہلا فعل مضارع شرط ہوتا تھا اور دوسرا جزا۔ تو اسماء جازمہ میں بھی پہلا کیا ہوگا؟ شرط ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ جزا ہوگا۔
صحیح ہے. ممکن ہے مثلا پہلا فعل مضارع ہو اور دوسرا فعل مضارع نہ ہو، غیر مضارع ہو، یا مثلا پہلا غیر مضارع ہو اور دوسرا فعل مضارع ہو، یہ بھی ممکن ہے. کیونکہ ان شرطیہ میں بھی ممکن تھا کہ ان تضرب ضربتو یا ان ضربتو تضرب، اس میں بھی ممکن تھا کہ ہم ایک فعل مضارع لے آتے اور دوسرا ہم فعل ماضی لے آتے. تو ان اسماء جازمہ میں بھی یہ صورت ممکن ہے کہ ان میں سے ایک شرط جو ہے وہ فعل مضارع ہو اور جزا اس کی کیا ہو، غیر مضارع ہو، یا جزا فعل مضارع ہو اور شرط مضارع ہو یا غیر مضارع ہو. دونوں صورتیں برعکس بھی ممکن ہیں. اگلا نقطہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اگلا نقطہ اسماء جازمہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں. کون سے ہیں؟ من ہے، ما ہے، ایو ہے، ایو، متا ہے، اینما ہے، انا، اور مہما، حیثما اور ازما. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. تو یہ 9 اسماء جازمہ ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل مضارع پر داخل ہو کر. ان کا عمل کیا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے نقطے کی طرف ہم جاتے ہیں. پہلا نقطہ کیا ہے کہ ہم ان اسماء کی باری باری اور بالترتیب ان کے معنی بیان کریں. پہلا کیا تھا؟ من. فرماتے ہیں من فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے لیکن ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اصطلاح ہے من، میں اس کو پہلے لکھ دیتا ہوں. ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس 2 اصطلاحیں ہیں، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول. ذوی العقول یعنی وہ چیزیں جو عقل رکھتی ہیں یعنی انسان، اور غیر ذوی العقول یعنی جو چیزیں جو مخلوقات عقل نہیں رکھتی، مثلا پتھر، لکڑی، زمین، اس طرح کی چیزیں، کتاب، میز، کرسی، لیپ ٹاپ، یہ ساری کیا ہیں؟ چیزیں غیر ذوی العقول ہیں. تو من جب بھی استعمال ہوگا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا. من کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے ہر کوئی، جو شخص بھی. اس کی مثالیں ہم لے آتے ہیں ترتیب وار، جو انہوں نے کتاب میں ذکر کی ہیں. ہم انہی کی طرف پہلے بڑھتے ہیں کہ کیا ہے انہوں نے جو مثالیں دی ہیں. صحیح ہے. فرماتے ہیں من کیا ہے؟ استعمال نہیں ہوتا مگر ذوی العقول کے لیے. مثال انہوں نے دی ہے من یکرمنی اکرم ہو، جو شخص میرا اکرام کرے گا میں بھی اس کا اکرام کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یکرمنی زید اکرمہ، اگر اس نے میرا اکرام کیا زید نے تو میں اس کا اکرام کروں گا، اور اس نے اگر عمر کا اکرام کیا تو میں بھی اس کا اکرام کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ اکرام کس کا کیا جاتا ہے؟ انسانوں کا کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ما ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال انہوں نے جو دی ہے وہ فرماتے ہیں ما تشتری اشتری، یعنی اگر تم نے بیچا تو میں بھی بیچوں. اب بیچنا کیا ہے؟ کس چیز کو بیچا جاتا ہے؟ ان تشتری الفرس اشتری الفرس، اگر تو نے فرس کو بیچا، گھوڑے کو، تو میں بھی فرس کو بیچ دوں گا. یہ یہاں پر کیا ہے؟ پہلا فعل مضارع شرط ہے اور دوسرا کیا ہے؟ فعل مضارع جزا ہے. یا پہلا ہم ممکن ہے کہہ دیں کہ دوسرا سبب ہوتا ہے اور پہلا کیا ہوتا ہے؟ مسبب ہوتا ہے. کہ اگر تو نے بیچا فرس، یہ کیا ہے؟ سبب ہے، علت بیان کر کس چیز کی؟ تو میں بھی بیچ دوں گا. میرے بیچنے کی سبب کیا ہے؟ گھوڑے کو بیچنے کی سبب کیا ہے؟ اگر تو نے بھی گھوڑا بیچ دیا. تو شرط اور جزا بھی یہی ہوتی ہے.
اس کی مثالیں بھی ہم قرآن مجید سے لے آتے ہیں کہ ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کو ہم لکھتے ہیں۔ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مثال بھی ہم نے دیکھی کہ من یکرمنی اکرمہ، اگر اس نے میرا اکرام کیا تو میں بھی اس کا اکرام کروں گا۔ اکرام کا مطلب وہی احترام کرنا یا عزت کرنا، آپ کے مثلا مہمان نوازی کرنا وغیرہ، یہی ہوتا ہے۔ اچھا، ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے۔ ما دوسرا کیا ہے اسماء جازمہ میں سے؟ غیر ذوی العقول یہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا تھی اس کی مثال؟ ما تشتری اشتری، اگر تو نے بیچا تو میں بھی بیچوں گا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ۔ من کی مثال میں نہیں لا سکا تو اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 110 ما کی مثال ہم دیکھتے ہیں 110۔ جی ہاں صحیح۔ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ تو کیا ہے شرط؟ شرط یہ ہے کہ آپ نیکی کے لیے سامان بھیجو۔ اگر سامان بھیجو گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اعمال تقدیم ہی نہ کی ہے، اس کے لیے پیش ہی نہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود بھی ان کو نہیں پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور اعمال کے ہمارے ڈھیر لگ جائیں، تو اس طرح سے بات نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کیا ہے، وہی ان شرطیہ والی بات آ گئی، اگر ہم یہ کام کریں گے، شرط ہے اگر ہم نیکیاں بھیجیں گے تو تب اللہ تعالیٰ کے پاس موجود بھی پائیں گے۔ اگر ہم نے نیکیاں نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی موجود ہم کچھ نہیں پائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 110۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس ایو۔ ایو کیا ہے؟ تیسرا حرف اسماء جازمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جازم تیسرا کون سا ہے؟ ایو۔ ایو کس کے لیے آتا ہے؟ ایو فرماتے ہیں ایو کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے جو کوئی بھی، تم میں سے جو کوئی بھی مثلا یہ کام کرے گا، ہر قدام اس کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ ایو استعمال بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایہم یضربنی اضربہ، اگر تم میں سے جس نے بھی مجھ کو مارا تو میں بھی اس کو ماروں گا۔ ایہم یضربنی اضربہ، کہ اگر تم میں سے کسی نے مجھے مارا، یہاں پر جزم دینی ہے معذرت کے ساتھ، اگر میں نے کہیں پر اشتباہ پڑھا ہے تو آپ نے اس کو تصحیح کرنا ہے، یضرب نہیں پڑھنا ہے۔ یا مثلا اوپر جو تھی اشتر، اوپر والی کیا مثال تھی؟ ما تشتر تشتری اشتری، یا اوپر والی مثال من یکرمنی اکرمکم۔ بہرحال ایہم یضربنی اضربہ، تم میں سے جو کوئی بھی مجھے مارے گا میں بھی اس کو ماروں گا۔ اس کی مثال موجود ہے، تو اس کی مثال بھی ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اس کا شاہد میں قرآن مجید سے نہیں لا سکا۔ اگلا حرف کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم لکھ دیتے ہیں کہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایہم یضربنی اضربہ، تم میں سے جو مجھے مارے گا میں بھی اس سے ماروں گا۔
تو کیا ہے شرط کیا ہے تمہارا مارنا، اور اس کی جزا کیا ہے میں بھی تمہیں ماروں گا۔ ایو اگلا حرف اس میں جازم ہمارے پاس کون سا ہے؟ متا ہے۔ متا کیا ہے؟ زمان کے لیے آتا ہے، متا زمان کے لیے آتا ہے، اور اس کا اگر اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو ممکن ہے یہ بنے کیا؟ ہر وقت۔ ہر وقت کیا ہے اس کا ترجمہ بن سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، کتاب میں کہا ہے مثال متا، متا تذهب اذهب، کیا ہے مثال؟ متا تذهب اذهب، جس وقت تو جائے گا یا ہر وقت تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گا اسی وقت۔ تو کیا ہے یہ بھی شرط جزا ہے۔ میرے جانے کی شرط کیا ہے؟ جب تو جائے گا، تو جائے گا تو میں جاؤں گا، دونوں شرط لگا کر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں پر متا ہے، یعنی جس وقت یا ہر وقت تم جاؤ گے اسی وقت میں بھی جاؤں گا۔ پانچواں اس میں جازم ہمارے پاس اینما ہے۔ اینما کس کے لیے آتا ہے؟ یہ جگہ کو بتانے کے لیے آتا ہے، مکان، مکان کے لیے آتا ہے۔ جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ۔ اس کی مثال بھی ہم دیکھ دیتے ہیں۔ اینما فرماتے ہیں اینما تمشی امشی، جس جگہ تم جاؤ گے میں بھی اسی جگہ جاؤں گا۔ مثلا اگر کہتا ہے اگر تم مسجد جاؤ گے تو میں بھی مسجد جاؤں گا، اگر تم سکول جاؤ گے تو میں بھی سکول جاؤں گا، دونوں شرط جزا ہیں۔ اینما تمشی امشی، جس طرف تم چلو گے اسی طرف میں بھی چلوں گا۔ اس کے میں لے آتا ہوں شاہد مثال قرآن مجید سے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 78۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اینما شرط جزا کا معنی دے رہا ہے اور فعل مضارع پر داخل ہو کر جزم دے رہا ہے۔ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں اینما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت کا خوف ہے، تم جہاں کہیں بھی خواہ مضبوط کلوں میں بند ہو جاؤ موت تمہیں آ لے گی، تمہیں موت آ پڑے گی، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ۔ تو یہ کافروں کو، جن منافقوں کو خوف ہے، ڈر ہے موت سے، تو ان کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، اصل میں کیا ہے تکونون ہے، فعل مضارع ہے نا، تو یکونو یکونان تکو یکونون، تکونو تکونان یکوننا، تکونو تکونان تکونون۔ تو یہ کیا ہے؟ اینما تکونو ناواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو اصل میں کیا ہے تکونون، لیکن نون کس کی آواز تھی؟ رف کی آواز تھی، اس لیے ہم جب جزم اس پر دیں گے تو رف کی آواز جو نون تھی وہ گر جائے گی۔ تو یہاں پر مجزوم ہے یدرککم، یہ کیا ہے؟ دوسرا فعل مضارع ہے، تو کیا ہے؟ اگر تم چھپ جاؤ مثلا بروج مشیدہ میں، جہاں کہیں بھی تم چھپ جاؤ، تو یہ کیا ہے یہاں پر؟ جہاں کہیں، جگہ کا نام، جگہ کا مطلب بتا رہا ہے، تو موت پھر بھی تمہیں وہاں پر آ پڑے گی۔ درست ہے، اس کو میں لکھ دیتا ہوں، سورہ نساء 78۔ اگلا ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں جازم انا ہے، انا، یہ بھی کس کے لیے؟ ہر جگہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اینما کی طرح ہے۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ اس کی مثال ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ فرماتے ہیں انا تکن اکن، جہاں تم ہوگے میں بھی وہیں ہوں گا۔ انا تکن فی البلدہ، اگر تم شہر میں ہوگے تو میں بھی شہر میں ہوں گا، اگر تم جنگل میں ہوگے تو میں بھی جنگل میں ہوں گا۔ تو اس کی مثال بھی اگر قرآن مجید سے مل جائے تو بہت زبردست ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 40۔ دیکھ لیتے ہیں، انا مکان کو بیان کر رہا ہے یہاں پر، اور شرط کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ زکریا بولے میرے رب میرے ہاں لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا جبکہ میں تو سن رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ انا یکون لی غلام، کہاں، کس وقت، کس وقت تو نہیں بلکہ کہاں، کیونکہ مکان کو بیان کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت زکریا کہ کہاں میرا لڑکا پیدا ہوگا، جبکہ اس کی شرط کیا تھی؟ نوجوان ہونا، جبکہ ابھی میرے اندر یہ شرط موجود نہیں ہے اور میں سن رسیدہ ہو چکا ہوں، اس لیے اب میرا بیٹا کہاں سے آئے گا، کس جگہ سے آئے گا، کس مکان سے آئے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ انا ہے اور شرط لگا رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہونے کی، لڑکا پیدا ہونے کی، سن رسیدہ نہ ہونا، جبکہ یہاں پر شرط ہی موجود نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جزا کیسے ملے گی، پھر بیٹا مجھے کہاں سے ملے گا۔ اچھا، اگلا حرف انا یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ آل عمران 40۔ اگلا 7واں اس میں جازم کیا ہے ہمارے پاس؟ مہما ہے، یہ بھی یہ وقت کے لیے آتا ہے، وقت یا زمان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے جی ہاں، اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مہما کی مہما تذہب اذہب، جس وقت تو جائے گا میں بھی اسی وقت جاؤں گا۔ مثلا کہنا چاہتا ہے اگر تو آج جائے گا تو میں بھی آج جاؤں گا، اگر تو کل جائے گا تو میں بھی غداً کل جاؤں گا۔ اس کی مثال قرآن مجید سے موجود نہیں ہے سما ہے اگلا اسم۔ ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، پھر عبارت کو تطبیق کریں گے۔ مہما تذہب اذہب۔ آٹھواں حیثما ہے، یہ کس کے لیے؟ ہر جگہ، مکان کے لیے آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال حیثما کی مثال دیکھتے ہیں۔ حیثما تقعد اقعد، جس طرح سے تو بیٹھے گا میں بھی اسی طرح سے بیٹھوں گا۔ اگر تو قریہ میں بیٹھے گا، شہر میں، تو میں بھی شہر میں بیٹھوں گا۔ وَإِن تَقْعُدْ فِي الْبَلْدَةِ، قریہ کس کو کہتے ہیں؟ گاؤں کو کہتے ہیں، بلدہ شہر کو کہتے ہیں۔ اور اگر تو شہر میں بیٹھے گا، مکان کو یہاں پر بیان کرتا ہے، جگہ کو، تو میں بھی اسی شہر میں بیٹھوں گا۔ اچھا جناب، کیا ہے مثال؟ حیثما تقعد اقعد۔ نامہ آخری کیا ہے ہمارے پاس؟ ازما ہے، یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ زمان کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ ازما کتبتو، ہاں یہ ہے ازما تفعل افعل، جب تو یہ کام کرے گا تو میں بھی یہ کام کروں گا۔ مثلا اگر تو خیاطی کرے گا یعنی سلائی کرے گا تو میں بھی سلائی کروں گا۔ بہرحال یہ اسماء جازمہ ہے ہمارے پاس، ان کی تطبیق ہم کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السابع، اسماء تجزم الفعل المضارع حال کونها مشتملۃ علی معنی ان۔ اسماء جازمہ، اسماء وہ اسماء جو جزم دیں فعل مضارع کو اس حال میں کہ وہ شامل ہوں ان کے معنی کو۔ وتدخل علی الفعلین، یہ اسماء جازمہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ ویکون الفعل الاول، اور پہلا فعل سبباً للفعل الثانی، سبب بنتا ہے دوسرے فعل کے لیے۔ جب دو فعل ہوتے ہیں تو پہلا فعل کیا بن رہا ہوتا ہے؟ سبب بن رہا ہوتا ہے دوسرے فعل کا۔ پہلا فعل علت بن رہا ہوتا ہے دوسرے فعل کے وجود میں آنے کا۔ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ شَرْطًا، پہلے فعل کو ہم شرط کہتے ہیں اور دوسرے فعل کو دوسرے فعل مضارع کو جزا کہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، اگر دونوں فعل
شرط اور جزا یا سبب اور مسبب دونوں فعل مضارع ہوں، او کان الاول مضارعا یا پہلا فعل مضارع ہو، دون الثانی دوسرا فعل مضارع نہ ہو، فالجزم واجب فی المضارع تو ان میں سے جو فعل مضارع ہوگا تو اس پر جزم دینا واجب ہوگا۔ وَهِيَ تِسْعَةُ اسماء یہ کہ اتنے ہیں 9 اسماء ہیں، من، ما، ایو، متا، اینما، عنا، مہما، حیثما، اذما اور اذما۔ پس اس کے بعد ہم ان کے احکام کو پڑھنے لگے ہیں۔ فمن پس من، وَهُوَ لا يستعمل الا فی ذوی العقول یہ استعمال نہیں ہوتا مگر کس میں استعمال ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف نہ وہ من یکرمنی اکرمہ جو میرا اکرام کرے گا تو میں بھی اس کا اکرام کروں گا۔ اے ان یکرمنی زید اکرمہ کہ اگر اس نے میرا اکرام کیا تو زید اکرمہ اس کا اکرام کروں گا، اکرم ہو تو اس کا اکرام کروں گا۔ وَإِن یکرمنی عمرا اکرمہ تو اگر اس نے عمر کا اکرام کیا، اس نے میرا اکرام کیا، عمر اکرام کرے گا اس کا۔ ما دوسرا کیا ہے؟ اسماء جازمہ میں سے ما ہے، وَهُوَ لَا يَسْتَعْمِلُ إِلَّا فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ غَالِبًا ما عموماً کیا ہے فرماتے ہیں غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا یستعمل استعمال نہیں ہوتا مگر کس کے لیے؟ غیر ذوی العقول کے لیے غالباً، یعنی اس کے لیے ممکن ہے کہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جائے ورنہ عموماً طور پر غالباً طور پر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ما تشتری اشتری یعنی اگر تو نے گھوڑے کو بیچا تو میں بھی گھوڑے کو بیچوں گا۔ وَإِن تشتری الثوب اگر تو نے کپڑے کو بیچا لباس کو تو میں بھی بیچ دوں گا۔ وَأَيُّ تیسرا ایو ہے ہمارے وَهُوَ لَا يَسْتَعْمِلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، وَتَلْزِمُهُ الْإِضَافَةُ اور یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ مثل ایہم یضربنی اضربہ جو تم میں سے مجھے مارے گا، جو ان میں سے مجھے مارے گا میں بھی اس کو ماروں گا۔ اے ان یضربنی زید اضربہ وَإِن یضربنی عمر اضربہ اگر زید مجھے مارے گا تو میں بھی اس کو ماروں گا۔ وَمَتَا متا کس کے لیے آتا ہے؟ زمان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے متا تذهب اذهب جس وقت تو جائے گا اس وقت میں بھی جاؤں گا، یعنی اگر تو آج جاتا ہے تو میں بھی آج جاؤں گا اور اگر تو کل جاتا ہے تو میں بھی کل جاؤں گا۔ وَأَيْنَمَا اینما مکان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اینما تمشی امشی جس جگہ پر تو بیٹھے گا اس جگہ پر میں بیٹھوں گا۔ اگر تو مسجد کی طرف چلتا ہے، تمشی معذرت کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں، اگر جس طرف تو چلے گا اس طرف میں چلوں گا، اگر تو مسجد کی طرف چلے گا تو میں بھی مسجد کی طرف چلوں گا، اور اگر تو سوق کی طرف بازار کی طرف چلتا ہے تو میں بھی بازار کی طرف چلوں گا۔ وَأَنَّ وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ یہ بھی مکان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے أَنَّ تَكُنْ أَكُنْ جہاں تو ہوگا وہاں میں ہوں گا، یعنی ان تکن فی البلدہ اگر تو بلدہ میں ہوگا تو میں بھی بلدہ میں ہوں گا۔ وَإِن تَكُنْ فِي الْبَادِيَةِ اگر تو جنگل میں ہوگا تو میں بھی جنگل میں ہوں گا۔ وَمَهْمَا فرماتے ہیں مہما زمان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مثل مہما تذهب اذهب جس وقت تو جائے گا اس وقت میں بھی جاؤں گا، زمان کو بیان کر، اگر تو آج جائے گا تو میں بھی آج جاؤں گا اور اگر تو کل جائے گا تو میں بھی غداً کل جاؤں گا۔ حیثما وَهُوَ لِلْمَكَانِ حیثما مکان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے حیثما تقعد اقعد جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا، اگر تو کریا میں بیٹھے گا تو میں بھی کریا میں بیٹھوں گا۔ وَإِن تَكُنْ تقعد فی البلدہ اگر تو بلدہ میں بیٹھے گا تو میں بھی بلدہ میں بیٹھوں گا۔ آگے ہے اذما وَهُوَ يستعمل وہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول میں، جیسے اذما تفعل افعل جب تو یہ کام انجام دے گا تو میں بھی یہ کام انجام دوں گا۔ اے اگر تو خیاطی کو سلائی کو انجام دے گا تو میں بھی خیاطی کروں گا، سلائی کروں گا، اور اگر تو زراعت کرے گا تو میں بھی زراعت کروں گا۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ
اگر فرماتے ہیں دو فعل مضارع پر جب یہ اسماء جازمہ داخل ہوتے ہیں تو ان میں سے اگر دوسرا فعل مضارع ہو، پہلا فعل مضارع نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں فعل مضارع کو جزم دینے میں دو وجہ جائز ہیں، یا تو ہم اس کو جزم دے دیں، جزم دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی جائز ہے، جیسے از ما کتبتو اکتب، یا ہم پڑھیں از ما کتبتو اکتبو، یا از ما کتبتا، بلکہ یہاں پہ پڑھیں گے اگر تو میرے پاس خط لکھے گا، اگر تو کتابت کرے گا تو میں بھی کتابت کروں گا۔ یہاں پر جزم بھی اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔